السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک. تو میں لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے سے کیوٹ سے ناول میرا مرض 2 کے ایپیسوڈ 10 کو لے کر، جسے ہم آج پڑھیں گے. تو وہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے کرتے رہے چینل کو سبسکرائب، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، بیکاز آپ سب کا رسپانس بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ ڈیلی میں اس ناول کو یہاں پر پوسٹ کر سکوں. تو جلدی سے پڑھتے ہیں ہم آج اس بہت ہی انٹرسٹنگ سے ایپیسوڈ کو. بڑی خوبصورت ہے تو ہاری بڑا تیز نکلا. اتنی پیاری لڑکی کو ونی صرف اپنے لیے بنا کر لے آیا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا. اس گھر میں چاہے جو بھی آئے، پہلا حق میرا ہی ہوگا. کرتے کو اتارتا وہ مایا کے نزدیک آئے جائے. آپ کے بھائی کی بیوی ہوں میں. اماں جی بچاؤ بچاؤ. مایا دروازے کی جانب بھاگنے لگی، مگر شیب اسے بازو سے پکڑے. ایک مرتبہ پھر سے مایا کو بستر پر دھکیل گیا، مگر بیڈ کی ٹیک کے ساتھ سر ٹکراتا اس لڑکی کو چوٹ دیے دنیا ہی چکرا جانے کا سبب بنا. یوں اس لڑکی کو بے حال دیکھ شیب اسے ٹانگ سے پکڑتا نیچے کھینچے امایا کی کرتی کاندھے سے پکڑے اتارنے لگا. یوں کسی اور کا چھونا دیکھتی جو نیم بے ہوش ہو رہی تھی، وہ ایک مرتبہ پھر سے ہوش سنبھالتی اونچا اونچا چیخنے لگی. کسی غیر محرم کو اپنے قریب لانے سے بہتر وہ مرنا پسند کرے گی. ہاتھ جو کہ باہر لڑکے کو پیٹ پیٹ کر درد کرنے لگا تھا. حارب گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنے کمرے کی طرف جانے لگا. حارب رک اور ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جا. اماں جی جو شاید منع کر حارب کو اپنے روم میں جانے کا، تاکہ شیب کے متعلق کچھ معلوم نہ چل سکے اور وہ اپنا کام کر سکے. اماں جی مجھے کمرے میں جانا ہے. شاید امایا کے متعلق جاننے کی بے چینی تھی اسے، تبھی وہ کمرے میں جانا چاہتا تھا. پر اچانک سے امایا کے چلانے کی آواز سن حارب شاکڈ رہ گیا. شیب کے کمرے سے ایسی آواز کو سنتا وہ سمجھ تو چکا تھا کہ امایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شدید طیش میں آئے وہ شیب کے کمرے پہنچتا برے طریقے سے دروازے کو کھٹکھٹایا. امایا کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا، وہیں چہرے پر انگلیوں کے نشان بھی واضح تھے. وہ لڑکی خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی. دروازہ کھولو. اس قدر جوش کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارنا یقیناً اسے توڑنے کا خدشہ بڑھا رہا تھا. کون ہے؟ یوروپ سے شیب دروازہ کھولے. کیا مسئلہ ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا؟ مصروف ہوں. اس شخص کی بے شرمی دیکھ طیش میں آئے وہ زوردار تھپڑ خود سے 3 سال بڑے اپنے بھائی کو مار گیا. تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ ایک تھپڑ پر ہی زمین بوس ہوئے شعیب کے سینے پر گھٹنا رکھتا. میری بیوی کو چھونے کی ہمت بھی کیسے کی؟ اپنے سگے بھائی کے چہرے پر مکوں کی برسات کرتا وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا. کاندھے سے نیچے کرتی کو کھینچ کر اتارنے کے باعث وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی. اپنے دوپٹے سے خود کو لپیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. امایا کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ مسلسل شیب کے منہ پر مارنے کے باعث وہ دموع بے ہوش ہو گیا تھا. چہرے سے خون نکلے جائے، وہیں حارب کا ہاتھ بھی خون لگ گیا تھا. چھوڑ، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ گھر کے سبھی فرد اب سرور کمرے میں جمع ہو چکے تھے، جبکہ پہلے جب غلط ہو رہا تھا تو بالکل خاموش رہے تھے. فاضل حارب کو کھینچتا ہوا بھائی بس کرے، جان لیں گے کیا؟ ملازموں کے ساتھ وہ مشکل سے حارب کو کھینچ کر پیچھے کیا. پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اپنے سگے بھائی کو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ایسا مار رہا ہے؟ اماں جی جو کہ سخت ناراض تھی حارب کی اس قسم کی حرکت سے. بیوی ہے وہ میری، اس کے ساتھ غلط صحیح سب کچھ کرنے کا حق صرف اور صرف میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں. اگر اس کے ساتھ کسی نے بھی غلط کرنے کی کوشش بھی کی، جان لے لوں گا. غصے کے باعث شدید سرخ آنکھیں جسے دیکھ اماں جی بھی خاموش ہو گئی. امایا جو کہ خوف سے کانپ رہی تھی، ایک نظر اسے دیکھ خود وہ کمرے سے باہر چلا گیا. امایا ایسی جگہ ہرگز نہیں رہ سکتی تھی جہاں کسی کو کسی پر رحم نہیں آتا، جہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہوتا. اگر اس وقت حارب نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جانا تھا اس کے ساتھ. خود بھی وہ اپنا چہرہ چھپاتی کمرے سے باہر چلی گئی. پہلی مرتبہ حارب نے مجھ سے اس انداز سے بات کی ہے. اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے جنون دیکھ سکتی ہوں میں. نہ جانے کیوں اس لڑکی کی خاطر اس قدر پاگل ہو چکا ہے.
ये जो अपने सगों को नुकसान पहुंचाने पर उतर आया, आखिर इसकी जुनूनियत कौन सा रूप लेगी। यही सोच डरे जाए शोएब के चेहरे का मुकम्मल नक्शा ही बिगड़ चुका था। डॉक्टर को इसके खाते बुलाया गया, जबकि अमाया की किसी को कोई परवाह नहीं थी। अमाया कहाँ पर है? सगीर साहिब जो कि होश में लौटते अपनी बेटी के मुतल्लिक पूछने लगे, जबकि शाहिर और बुशरा बेगम शर्मिंदा थे। इनके पास कोई जवाब नहीं था। अमाया को बुलाओ, कहाँ पर है वो? दिल घबराता वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। शादी हो चुकी है इसकी। शाहिर की ज़िंदगी बचाने की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी इन्होंने। बुशरा बेगम ने सच बता दिया। कि क्या कह रही हो? मेरी बेटी ऐसे कैसे शादी होगी? कहाँ पर है वो? अपनी बेटी का सुन अचानक से वो उठे, मगर एक मरतबा फिर से दिल शदीद घबरा गया इनका। बाबा प्लीज़ आप लेटे रहें, मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो मैं ही अपनी बहन को बचाऊंगा। आप प्लीज़ खुद को संभालें। शहीर शदीद किस्म का शर्मिंदा था और ख़ुद अपनी बहन को बचाने की जिम्मेदारी ले रहा था, मगर कैसे ऐसी जगह जहां माया के लिए ज़िंदा रहना भी इतना मुश्किल हो रहा था, वहाँ से शहीर से आज़ाद करके कैसे लेकर जाएगा। कमरे में बेड पर बैठती मुसलसल अपनी बाजों को रगड़ती वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। पूरा वजूद कुछ देर पहले होने वाले गुनाह से अब तक कांप रहा था। शदीद सहमी हुई थी वो। इस घर में बेशक वो वनी बनकर आई थी, मगर इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं बनता जब जिसका जो दिल चाहेगा वही इसके साथ करेगा। अगर सही वक्त पर हारिम नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता इसके साथ। अपनी ही नज़रों में गिर जाती वो। जिंदा न रहने की वजह मिल जानी थी इसे। इसी खौफ में मुब्तला वो बैठी जब कमरे में बुरे तरीके से दरवाजे को खोल हारिम दाखिल हुआ। डर के मारे वो उछलती उठ खड़ी हुई। इस लड़की के फटे कपड़े, होंठ के किनारे से निकल रहे खून और चेहरे पर थप्पड़ मारने के बायस उंगलियों के निशान देख वो ड्रामे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला माया के नज़दीक बढ़ने लगा। डरती वो नज़रें नीचे रखे हुए थी। मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत मौजूद नहीं थी इसमें, बस आंखों से चमक रहे आंसू को बहाने के सिवा। अमाया को बाजू से पकड़े से बिस्तर पर बिठाता खुद कुर्सी करीब खींचता सामने बैठ गया। डॉक्टर बनने वाली थी, मगर क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम चोट लगने पर मरहम लगाई जाती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स इसकी जानिब करता खुद इसे अपनी मरहम लगाने की बात कर रहा था। मुझे नहीं ज़रूरत। हलक में अटके आंसू को नीचे करती वो इनकार कर गई। इनकार सुनना पसंद नहीं है मुझे। मैं हुक्म देता हूँ, जिसकी तामील करना मुखालिफ फ़र्द का फ़र्ज़ होता है। इसे पकड़ो, लगाओ। ज़बरदस्ती वो ट्यूब निकाला माया का हाथ पकड़ाता खुद इसे अपनी मरहम लगाने का हुक्म जारी कर गया। उंगली से अपने होंठ के गिर्द ज़ख्म पर मरहम लगाती। ये ज़ख्म तो बढ़ जाएंगे, मगर हर पल जो मेरी रूह ज़ख्मी होती है, इसका क्या? मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल चुकी है। मुझे तो अब अपने ज़िंदा होने पर भी शक सा होने लगा है। इस घर में सभी लोग मुझे किसी जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। जब जिसका जो जी में आता है वही करते हैं। आज अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता, एक पल के लिए भी बगैर सोचे अपनी जान ले लेनी थी मैंने। भारी आवाज़ जो रोने के बायस हुई पड़ी थी। अपने होंठ पर मरहम लगाती वो अपने दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है इसे आगाह कर रही थी। सर झुकाने के बायस रुखसार से फिसलते आंसू नीचे गिरने लगे, मगर हारिब अपना हाथ आगे किए इन आंसू को नीचे गिरने से बचा गया। नजरें उठाए हुए इस शख्स की ऐसी हरकत करने पर तजस्सुस से देखने लगी। तुम्हें इस घर में अपने लिए बनी बना कर लाया हूँ। तुम्हारे इन आंसुओं का निकलना भी मेरे हुक्म के मुंतज़िर रहेंगे। तुम्हें ज़ख्म देने का हक़ भी सिर्फ मेरे पास है, और तुम्हारे साथ गलत करने की इजाज़त भी मैं सिर्फ खुद को ही देता हूँ। मेरा भाई था तभी ज़िंदगी बख्श दी मैंने, वरना मेरी चीज़ को छूने वाले शख्स ज़मीन के नीचे ही मिलते हैं। सिवाय मौत के गलती करने वाले शख्स को राना हारिब और कोई सज़ा नहीं देता। आइंदा सिवाय मेरे काम अगर इस घर में रहने वाले किसी भी शख्स का काम तुमने किया तो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा, और अगर इस आंसू को बगैर मेरी इजाज़त के आँख से निकाला तो दोबारा तुम्हें रोने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। हारिब, जिसकी बातें माया को मज़ीद लाचार साबित कर रही थी, वो सोच रही थी कि शायद हारिब को इसका एहसास हुआ है, मगर नहीं। वो इस पर अपना हक जता रहा था और इसी बाइस अपने सगे भाई को भी इस कदर बेरहमी से मारा। देख क्या रही हो? जाओ और जाकर नहा कर आओ।
تم میں سے میرے علاوہ کسی اور کے چھونے کی بدبو میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ آخر اس حد تک کیوں؟ کوئی کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ صبح ہی نہائی تھی، مگر اس وقت حارث کا کہاں ماننا مجبوری تھی اس کی۔ خاموشی سے وہ باتھ میں چلی گئی۔ اپنے بدن پر شیب کے نوچنے کے نشانات اسے شدید تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اب تو اس کے رونے پر بھی پابندی لگ چکی تھی، یعنی کہ اس کی اپنی کوئی ذات بچی ہی نہیں تھی جو اپنی مرضی سے کوئی کام کر پاتی۔ وہ کپڑے بدلتی وہ باتھ سے باہر نکلی، مگر اپنے سامنے حارث کو دیکھ کر اچانک سے ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ میرے نہ ہونے کی خواہش تھی تمہاری، مگر اب تم عادت ڈالو، چونکہ میرا ساتھ تم خود میں خود سے زیادہ پاؤ گی۔ ہاتھ میں چین مسلسل ہلاتا وہ مایا کے نزدیک بڑھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلسل نظریں نیچے کرتی وہ آہستہ سے منمنائی۔ یہ لو اور پہناؤ مجھے۔ امایا کے بالکل نزدیک کھڑا ہوا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے چین پکڑاتا نیا کام بتا گیا۔ میں اپنی بڑی بڑی نظریں اوپر اٹھائے وہ یوں حیرت سے بول پڑی، مانو کوئی انوکھا کام کہہ دیا ہو۔ تمہارے سوا اور کون موجود ہے اس کمرے میں؟ دراز قد ہونے کے باعث وہ قریب بیڈ پر بیٹھتے سے جو کہا ہے فوراً کرنے کا اشارہ دے گیا۔ چین پہننے کا کام وہ خود بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت امایا سے کیوں کہا؟ اس کشمکش میں مبتلا تھی وہ، جب حارث اسے قمیض سے پکڑے اپنے قریب کھینچتا۔ جلدی کرو۔ پتلی سی چین جس کا لاک لگانا ہمیشہ سے امایا کے لیے مشکل ہوتا تھا، تبھی خود کبھی اس نے چین یا بریسلٹ لاک والا نہیں پہنا تھا، مگر اب تو اسے ایسے شخص کو یہ چین پہنانی تھی جس کا قریب ہونا ہی اسے خوفزدہ کر جاتا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے حارث کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی اس کے گلے میں چین پہنائے اندازن لاک لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھے ہونے کے باوجود امایا کے برابر تھا وہ شخص۔ دور دور سے کرو گی تو کیسے ہوگا یہ کام؟ کمر سے پکڑے ہوئے اپنے قریب کھینچتا، اتنا قریب کہ اس کے سینے کے ساتھ جا ٹکرائی تھی وہ۔ ہاتھ سے چین چھوٹتی نیچے گرتی بچی۔ کیا ہوا؟ ایک چین تک پہنانے میں اتنی دیری؟ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا اسے پھر سے اپنا کام شروع کرنے کا بول گیا۔ بار بار وہ اس چین کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہیں ہو پا رہا تھا اس سے۔ پر اچانک سے اپنے بدن میں بجلی کا دوڑنا اس کی ساری ہمت بھی پست کر گیا، جب حارث نے اس کی قمیض میں اپنے ہاتھ کو ڈالے بلاؤز کا ہک ایک ہی جھٹکے میں کھینچتے ہوئے کھول دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ایسے موسٹ رومانٹک ناولس کے لیے۔